بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال، اس کے پاک فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اور آپ لوگوں کی، آپ بھائیوں کی دعاؤں کی طفیل اور یہ عاجز جو آپ کے لیے دعا گو ہے، ان تمام دعاؤں کا صدقہ ایک مرتبہ پھر اللہ کے پاک کلام کی سماعت کے لیے ہم آمنے سامنے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، قرآن کو سننا، سن کر سمجھنا اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، سورہ قلم 68 نمبر اس کا، سپارہ 29 ہے، اور آج کی آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، 17 سے 33، 17 سے لے کے 17 سے لے کے 33 تک۔ یہ آپ نے پڑھنا بھی ہے تو یہ سارا واقعہ تازہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے میں
ان آیات میں ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ مشرکین مکہ کو اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ تم ناشکری کر رہے ہو، میں نے اپنا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا فرمایا ہے اور تمہیں اس نعمت کا احساس ہی نہیں ہے۔ تمہارا تو وہ حال ہے۔ اب یہاں اللہ کریم نے ان لوگوں کو، ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم مکہ شریف میں تھے تو حرم میں بیٹھ کے یہ آیات سنائی ہوں گی، ان کو یہ واقعہ بھی سنایا ہوگا۔ واقعہ کیا تھا؟ ایک مومن بندہ تھا، اپنے دور کا مومن بندہ، یمن ملک ہے، اس کا جو دارالخلافہ ہے وہ ہے صنعاء۔ تو صنعاء سے کوئی تقریباً 5-6 میل دور ایک باغ تھا۔ تو اس باغ کے اندر کھیتی بھی تھی، فروٹ بھی تھے، پھل بھی تھے۔ بندہ بڑا ایماندار تھا، تو وہ جب بھی گھر سے نکلتا تو غربا اور مساکین کو ساتھ لے لیتا، ان سے کہتا کہ جو پھل گرے پڑے ہیں وہ میں نہیں اٹھاؤں گا، وہ تمہارے ہیں، اور جب میں کھیت کاٹوں گا تو جو کوئی پودا رہ جائے میرے ہاتھ سے وہ تمہارا ہے۔ اور مور اوور جب وہ سارا پھل اکٹھا کر لیتا تو اپنے بچوں کے گھر کا حصہ نکال کے جو باقی بچتا وہ بھی ان میں تقسیم کر دیتا۔ کیا خوبصورت نظام تھا اس کا۔ بے تحاشا پھل، 3 بچے پل رہے تھے، بچوں کے بچے پل رہے تھے، اس کا اپنا گھر چل رہا تھا، کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ کی شان دیکھو، وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا تو 3 بچے جو تھے وہ آپس میں بیٹھ گئے، ان کا جی بابا جی تو فوت ہو گئے ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ان کا یار یہ جو بابا جی تھے نا یہ کوئی ضرورت سے زیادہ ہی مہربان تھے۔ ایسا کرتے ہیں کہ یہ غریب غربا کو ہم نے بتانا ہی نہیں، بابا جی تو ساتھ لے کے جاتے تھے نا، ہم نے بتانا نہیں ان کو۔ وہ جو درمیان والا تھا نا اس نے کہا کہ یار یہ حرکت نہ کرو، بری حرکت ہے، آخر بابا جی کے زمانے میں فراوانی تو تھی نا، تو کیوں ایسا کرتے ہو تم؟ ان کا نہیں تمہیں نہیں پتا، تیرے بھی بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، اس کے بھی بچے ہیں، تو جب یہ مال آئے گا ہمارے پاس، یا مادہ پرستانہ سوچ دوسرے معنوں میں، مادہ پرستانہ، کہ جب دنیا اندر گھس جاتی نا بندے کے، مادہ میٹیریل جسے کہتے ہیں ہم لوگ، تو وہ خدا کے مقابلے میں لے آتے ہیں میٹیریل کو۔ ان کا کہ بابا جی پاگل تھے، اب یہ جب اتنا مال ہمارے پاس آئے گا، 1 سال، پھر 2 سال، پھر 3 سال، بولے 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 ہم تو بڑے امیر ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر کے جب فصل تیار ہو گئی، کھیتی بھی پک گئی، تو رات کو تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ صبح منہ اندھیرے نکلیں گے، کسی کو نہیں بتائیں گے، آپس میں بھی بات نہیں کریں گے، باہر نکل کے دور جا کے باتیں کریں گے، تاکہ کوئی غریب غربا سونی نہ لے اور ہمارے ساتھ چل پڑے روٹین کے ساتھ۔ اچھا، یہ ساری کاروائی جو ڈالی انہوں نے، اس میں کہیں بھی اللہ پاک کا نام نہیں لیا۔ وہ جو مادہ پرستوں کی سوچ ہوتی ہے نا، وہ جی میں نے یہ کیا تو میں نے یوں کیا، تو میں آؤں گا تو یوں کر دوں گا، میں جاؤں گا تو یوں کر دوں گا، میں جاؤں گا تو دنیا ہل جائے گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہم بھی کہتے ہیں، ہر بندہ یہ کہتا ہے، وہ جی میں نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، اور میں نے یوں کر دیا تو میں نے یہاں کر دیا۔ او بھائی، ہم کچھ نہیں کرتے، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ اگر اس کی طرف سے عطا ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے،
وگرنہ بہت مشکل ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی یہی سوچا۔ اب جب وہ ساری باتیں کر کے صبح منہ اندھیرے بغیر کسی کو بتائے ہوئے نکل کھڑے ہوئے، اللہ کی غیرت جوش میں آ گئی۔ بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی غیرت، اس کے بندوں سے دھوکا، غریب غربا کی روٹی بند، مسکینوں سے چھپ کر نہیں، غیرت جوش میں آ گئی۔ حکم ہو گیا ہوا کو۔ ظاہر ہے جب پھل پکتے ہیں، جب کھیت پکتا ہے تو گرمی کا موسم ہوتا ہے، دن کو بھی لو چلتی ہے، رات کو بھی لو چلتی ہے۔ حکم ربی ہو گیا لو کو کہ تھوڑی اور گرم ہو جا، تھوڑی اور گرم ہو جا، تھوڑی اور گرم ہو جا، چل ایسا کر تو آگ بن کے اس باغ سے اور کھیت سے ہی گزر گیا۔ اب وہ جو لو اپنے جوبن سے گزری تو درخت بھی ٹونڈ منڈ ہو گئے اور ساری کھیتی بھی ملیا میٹ ہو گئی۔ اب یہ منہ اندھیرے تینوں بھائی وہاں پہنچے، سورج نکلنے سے پہلے جھٹپٹا تھا۔ تو ایک بھائی کہتا ہے ہم صحیح جگہ آئے ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ یہ ساری آیات کا ترجمہ ہے، سناؤں گا آپ کو۔ اس نے کہا نہیں یار، جگہ تو وہی لگتی ہے۔ اس کا نہیں، ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ وہ جگہ ہے ہی نہیں۔ اتنی دیر میں سورج نکل آیا، دائیں بائیں دیکھا تو ان کا اپنا ہی باغ تھا جو ٹونڈ منڈ ہو چکا تھا اور کھیت جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ اب وہ جو درمیان والا تھا نا، اس نے کہا اور ظالموں، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ حرکت نہ کرو۔ بابا ٹھیک کرتے تھے، بابا ٹھیک کرتے تھے۔ تم نے اپنا گھر بھرنا چاہا، اللہ نے تمہارا گھر خالی کر دیا۔ اب بھی موقع ہے، سجدہ ریز ہو جاؤ، اب بھی موقع ہے، مان لو، سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جس نے لیا ہے وہ تمہیں عطا بھی کر دے گا۔ چنانچہ اس بھائی کے کہنے پر تینوں نے اللہ سے معافی مانگی اور وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ آگے پھر لمبا واقعہ ہے۔ بہر اللہ کریم نے پھر ان کی ساری دلدل دور کر دی ہے اگلے سال میں، لیکن قرآن کریم یہ واقعہ بیان کر کے فرماتا ہے محبوب ان مشرکین مکہ کو سنا دو، جو حشر باغ والوں کا ہوا تھا نا وہ تمہارا ہوگا۔ اگر تم اس شکر کی ناشکری کرو گے، اس نعمت کو نہیں سمجھو گے تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا اور تمہیں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ تو ارشاد ربانی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ، آیت نمبر 17 سے لے کر 33 تک آپ نے پڑھنا ہے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، بے شک ہم نے آزمائش کی ان کی جس طرح بھی آزمائش کی تھی باغ والوں کی، اصحاب الجنہ۔ ہم نے آزمائش کی جس طرح ہم نے کی، ہماری مرضی ہے نا، ہمیں مشورہ کوئی تھوڑی دے سکتا ہے۔ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں ہمارے مشورے سے چلتے ہیں، جیسے ہم مسلمانوں کو یہ وہم ہے کہ اللہ ہمارا ہے۔ ہو بھائی، اللہ سب کا ہے۔ ہارون رشید کی بیٹی نے جب اپنے باپ سے کہا کہ بابا آپ نے میری سہیلی کو در بدر کر دیا ہے، ملک بدر کر دیا ہے، کہا ہاں بیٹا، وہ ہماری مملکت میں نہیں رہ سکتے، وہ مجھے خلیفہ نہیں مانتے، مجھے تسلیم نہیں کرتے۔ تو کہا کہ بابا آج کا سبق سناؤ، کہا سنا، کہا الحمدللہ رب المسلمین۔ نو مسلمین نہیں پڑھنا، پڑھ الحمدللہ رب العالمین۔ ان کا اچھا، اگر اللہ سب کا رب ہے تو پھر آپ مسلمین کے رب کیوں بن گئے ہیں؟ اسلام کی خدمت تو کر، لیکن روٹی تو نہ مت کر کسی کی، ملک بدر تو نہ کر کسی کو۔ بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ تو سب کا ہے۔ ہم لوگوں نے کہہ لیا کہ یہ اللہ ہمارا ہے، ہماری سنتا ہے، نہیں۔
اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری بات تم نہیں سنو گے تو پھر کیا کروں گا؟ میں تمہارے اوپر ایک ایسی قوم لے آؤں گا جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک کو کوئی پرابلم نہیں ہے، جو کچھ پرابلم ہے وہ ہمیں ہوگی۔ فرماتے ہیں اللہ کہ ہم نے آزمائش کی جس طرح ہم نے آزمائش کی باغ والوں کی۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم اس کا پھل توڑ لائیں گے صبح سویرے، اندھیرے منہ۔ ولا یستثنون، اور یہ نہ کہا کہ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، یا اللہ چاہے، یا اللہ ہمیں ہمت دے، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ ولا یستثنون، نہ استثناء نہیں کیا انہوں نے کوئی بھی، ہم توڑ لائیں گے اپنی مرضی سے، منہ دے رہے۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، سو پھر گئی اس پر ایک آفت، گرم ہوا، لو، تو اللہ کی تو ہر شتا پہ ہے، اللہ نے چلا دی۔ سو پھر گئی ایک آفت تمہارے رب کی طرف سے، وہم نائمون، وہ سوتے رہ گئے۔ یہاں وہ اپنا کام کر گئی، اور وہ جو جگادری تھے جو دعوے کر رہے تھے منہ اندھیرے، وہ سوتے ہی رہ گئے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اور وہ تو ایسا ہو گیا جیسے فنش ہوئی، کٹی ہوئی کھیتی، بارشا ختم، درخت ٹونڈ منڈ، اور فصل تباہ و برباد۔ اللہ فرماتا فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، جنازہ نکل گیا کھیتی کا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر پکارا انہوں نے آپس میں صبح سویرے۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پکارا انہوں نے، سوتے تھے نا، اٹھو 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 اٹھو، چلیں پھل توڑ لائیں چوری چوری، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، یہ کہ سویرے سویرے جا پہنچیں اور اپنی کھیتی پر، اور اس کو وہاں سے کاٹ کر لے آئیں، پتہ نہ چلے کسی کو۔ فانطلقوا وہم یتخافتون، گھر سے نکل پڑے، آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے تاکہ کوئی سن نہ لے، کوئی غریب ساتھ نہ چل پڑے پرانے زمانے کی طرح۔ فانطلقوا وہم یتخافتون، چپ کے ہولے ہولے باتیں کر رہے تھے۔ اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، اللہ اکبر، تاکہ نہ داخل ہونے پائے یہاں آج تمہارے پاس کوئی مسکین۔ جو مسکینوں کا دشمن ہے نا، اس کے لیے خیر نہیں ہے، اللہ سب کا ہے۔ پتہ نہیں کس بیوقوف نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ صرف ہمارا ہے۔ اللہ ہر ایک کا ہے، اور مسکین کو تو بہت قریب سے سنتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا، قرآن شریف میں بھی لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا نہ لیا کرو۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب بھیجا یمن کا گورنر بنا کر، تو جب وہ چڑھنے لگے نا گھوڑے پر، فرمایا معاذ سنو، جی یا رسول اللہ، فرمایا کسی مظلوم کی بد دعا نہ لینا۔ مظلوم کی بد دعا میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دبا دیں گے کسی کو، دبانے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، یہ خام خیالی ہے۔ کہا کہ چپ کے چلو، بات بھی نہ کرو، تاکہ کوئی غریب مسکین ہمارے ساتھ نہ چل پڑے۔ اللہ اکبر۔ وغدوا علی حرد قادرین، وہ اپنی کھیتی پر صبح سویرے ایسے جا پہنچے جیسے ہر کچھ، سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کیا باغات ہوں گے، کیا پھل لگا ہوگا، کیا کھیتی جوبن پر ہوگی۔ وہ تو یہ سوچ کر وہاں پہنچے تھے، وہاں یہ پہنچے تھے وہاں پر۔ فلما رأوها، جب کھیتی کو دیکھا، قالوا، کہنے لگے، انا لضالون، ہوئے ہوئے ہوئے، ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ بل نحن محرومون،
تو اس درمیانے نے کہا راستہ نہیں بھولے، تم بے نصیب ہو گئے ہو، معروم ہو گئے ہو کہ تم نے اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کر دیا تھا۔ کیا شاید تمہاری قدرت میں ہے؟ تم تو ایسے آئے تھے جیسے سب کچھ تمہارے کنٹرول میں ہے۔ ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے، یہی خام خیالی ہے، مجھ کو بھی، آپ کو بھی، سب کو ہے۔ اپنا ہر معاملہ اپنے مالک کے سپرد کر دو۔ اس لیے میں کہتا ہوں، میں یہ میری ذاتی بات ہے، یہ کسی مولوی یا پیر فقیر کی بات نہیں کر رہا، میری بات یہ کہ ہم سب سے زیادہ کمزور کس میں ہیں؟ توحید میں۔ اور توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ کچھ بھی مانگنا ہو اپنے اللہ سے مانگو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے بندے مدد نہیں کرتے، وہ مضمون ہی دوسرا ہے۔ او بھائی پہلے اپنے اللہ سے تو مانگ۔ تو میں نے اس کا طریقہ کیا نکالا ہے؟ جب رات کو اٹھتا ہوں میں اپنی نماز کے لیے تو ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ اب تو میری بیگم کو بھی یاد ہوگی میری لسٹ، اول تا آخر تک۔ چائے کی پتی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، چینی نہیں، جو کچھ بھی ہے ساری لسٹ میں نے اللہ کے آگے ڈال دینی ہے۔ یا اللہ میرا کام ختم، اب تو جان، تیرا کام جانے، تو مسبب الاسباب ہے، اور کس کو سبب بناتا ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن وہ بنائے گا۔ او بھائی اپنے رب سے مانگنا سیکھو۔ ہم غیروں سے مانگتے ہیں، اپنے رب سے نہیں مانگتے، اور یہ کمزوری ہے ہماری۔ ہم نے تو اس کا رخ ہی بدل دیا نا، کوئی کدھر لے جاتا ہے، کوئی کدھر لے جاتا ہے۔ اور اللہ والوں کے پاس جانا منع نہیں ہے، ان کے مزارات پہ جا کے دعا مانگنا ان کے لیے منع نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس مالک سے تو بات کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جو کام ہوتا جائے وہ کاٹتے جاؤ، کاٹتے جاؤ، نیا لکھتے جاؤ، کاٹتے جاؤ، نیا لکھتے جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، اے میرے ماننے والے، وہ بھی اپنے رب سے مانگ۔ کیوں بھائی؟ کیوں کہا سرکار نے؟ نہیں سمجھ بات نا؟ توحید میں کمزور ہیں ہم لوگ۔ ہم تو توحید یہ بنا دیے کہ قبروں پہ جانا شرک ہے، یہ توحید کیا؟ او بھائی توحید یہ ہے کہ اپنے رب کو سب کچھ مانو اور اسی سے مانگو، وہ پھر اسباب پیدا فرمائے گا۔ کبھی کوئی مولوی صاحب آ جائیں گے، کبھی کوئی پیر صاحب آ جائیں گے۔ بابا جی بخارا والے، اس کے کسی مرید کو بادشاہ وقت نے مینارے سے نیچے پھینک دیا تو بابا جی نیچے آ کے اٹھا لیا، تو ان کہا جی آپ کہا تو از مینارہ آمدی من از بخارا آمدم۔ کس نے بھیجا تھا ان کو؟ خدا آئے تھے نا، اللہ نے بھیجا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ توحید کو سمجھو، توحید کیا ہے۔ بات پھر ادھر ادھر چلی گئی ہے۔ دکھ ہوتا ہے لوگوں کی ذہنیت پر کہ جس سے مانگنا ہے اس سے تو مانگتے نہیں، غیروں کے آگے دامن پھیلا دیتے ہم لوگ کہ فلاں ہمارے دکھ درد کرے گا، فلاں کرے گا، فلاں کرے گا۔ اور جس طرح ہمیں اللہ سے مانگنا صحیح معنوں میں آ گیا، پھر دیکھنا اسباب کیسے پکڑتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اے میرے بندے مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، میں تیرا بندوبست وہاں سے کروں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی ضمانت ہے یہ، اس سے بڑھ کے کوئی ضمانت ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہم بے نصیب ہو گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون۔ وہ جو درمیانہ تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، اور یہ حرکت نہ کرو، آؤ اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ لم لیٹ ہو گئے، بڑی بات ہے، مان لیا انہوں نے، بڑی بات ہے، مان لیا انہوں نے۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین۔ اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے اللہ، ہم ہی گناہ گار تھے، ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی قصوروار تھے۔
فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر رخ کیا انہوں نے ایک دوسرے کی طرف اور ملامت کرنے لگے، او یار تو مجھے پہلے کہہ دیتا، زبردستی مجھے سجدہ کرا دیتا. کہا سجدہ کر لیا نا، اب اس پہ بھروسہ کر. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، مان لیا ہم نے بے شک اللہ سچا ہے، یہ ہماری شامت اعمال ہے، ہمیں نہیں سمجھے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، شاید اب ہمارا رب اس کے بدلے میں ہمیں بہتر دے دے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو کیا انہوں نے، تو اللہ نے پھر دیا ان کو، جی ڈبل کر دیا تھا، لیکن کس کے ساتھ؟ غریبوں کو لے کے آئے تھے، مسکینوں کو ساتھ لے کے آئے تھے. وہ کہا بھائی تمہارا حق اسی طرح ہے جس طرح ہمارے بابا کیا کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، ایسا ہوتا ہے عذاب، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو بہت بڑا ہے. کاش یہ لوگ جانتے مشرکین مکہ. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک پرہیزگاروں کے لیے ہے ان کے رب کے پاس باغات نعمتوں کے. دوستو، بھائیو، عزیزو، بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، آپ نے سماعت کیا اللہ کا قرآن کیا کیا باتیں ہمیں کھول کر سناتا ہے. لیکن ہم ہیں کہ دنیا داری میں اس قدر پھنس گئے ہیں کہ ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. آنکھ سے مجھے یاد آیا، وہ کان میں تو درد چل رہا تھا، دوا نہیں دے رہے ڈاکٹر مجھے. آج میری پھر MRI تھی، کینسل ہو گئی ہے. وہ جی کہا جی طوفانی برف آ گئی ہے تو دفتر بند ہے، تکلیف ہے. اب اس تکلیف کی وجہ سے آنکھ میں تکلیف شروع ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار ہاتھ مار رہا تھا، وہ کھچاؤ پڑ رہا ہے. تو آنکھ اور کان دونوں کا کھچاؤ اس قدر شدید ہے کہ مجھے بولنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے. مجھے دوستوں نے، بھائیوں نے، میرے درس سننے والوں نے، کل 2 بچیوں نے مجھے کہا کہ بابا جی آپ 2 دن چھٹی کر لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو میں انتہائی بادر نخواستہ عرض کر رہا ہوں کہ اب جب تک یہ میری دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہو جاتی، یک طرفہ نہیں ہو جاتی، درد سے مجھے آرام نہیں آ جاتا، تو یہ کچھ دن میرا درس بند رہے گا. اور میں اس کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ میری تکلیف بہت زیادہ ہے. کل تو بہت تکلیف تھی، آپ کو میں نے بتایا بھی نہیں ہے کس قیامت سے گزر کر میں نے کل درس دیا تھا، لیکن دے دیا تھا، آج بھی ہے. لیکن جب آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں، اللہ کے قرآن کی بات کرتا ہوں، تو سب کچھ بھول جاتا ہوں. لیکن بہرحال تکلیف تو ہے. تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنی جلدی آپ دعا کریں گے اتنی جلدی میں واپس آ جاؤں گا اور پھر درس شروع کر دیں گے. وگرنہ جب اللہ کو منظور ہوگا 2 دن، 4 دن، 10 دن، میں سب کو انشاءاللہ بتا دوں گا، سب تک اطلاع پہنچ جائے گی کہ فلاں دن درس شروع ہو جائے گا. جب تک کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اور آپ سے اس نیت کے ساتھ الگ ہو رہا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے، اور انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.